وسلم وسيدنا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کی بینائی جاتی رہی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر 80 برس کی ہو گئی تھی، پھر بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ غزوہ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور وہ اپنی آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھ پر رکھا اور لعاب لگایا، اور لعاب دہن کی برکت تھی کہ حضرت قتادہ کی آنکھ شفا یاب ہو گئی۔ ناظرین کرام، اہل دل، اہل معرفت کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، ان سب نسبتوں کا ذکر پاک ہوتا ہے تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ہم ان شخصیات سے محبت کرتے ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ ہم ان جگہوں سے، ان مقامات سے محبت کرتے ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد پاک تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے کی ایک شخصیت جن کا نام جب آتا ہے تو ذہنوں میں حیا کی بلندیاں آتی ہیں، تقوی کی عظمتیں آتی ہیں، صبر و رضا کے جو پیمانے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی تربیت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور مسلمہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خاتون جنت جو تھی، ان کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی۔ میری مراد یہ وہ ہستی ہے کی وجہ سے سیدنا عثمان ذو النورین کو ذو النورین کا لقب ملا۔ انہوں نے شیب ابی طالب کی مشکلیں بھی برداشت کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا راہ حق میں، اور کس طرح کفار مکہ جو تھے وہ ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی، ان کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور یہ عجیب حسن اتفاق نہیں، حسن انتظام ہے قدرت کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ساتھ ان کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب اس ہستی نے، جن کا آج ہم ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کے افراد اور خواتین ان کے ساتھ تھیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کا نکاح امر الہی سے ہوا، اور یہ ذہن میں رہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان چاروں کی جو شادیاں اور نکاح ہوئے ہیں یہ امر الہی سے ہوئے ہیں۔ آسمان سے جو ہے وہ احکامات آئے ہیں ان کے نکاح کے۔ ان کی عظمت و شان، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں، سب اہل تحقیق کا اس بات پہ اتفاق ہے، آپ کی 4 صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے تھی، اور 3 بیٹے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے تھے، اور سیدنا ابراہیم جو تھے یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے۔ ناظرین کرام، ان کی آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔
ان کی پیدائش بھی ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے اشک رواں تھے، اور آپ نے ان کا جنازہ بھی خود پڑھایا، اور اپنی نگرانی میں ان کا جو تھا وہ ساری تجہیز و تکفین کے مراحل جو تھے وہ اپنی نگرانی میں عطا کیے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد گرامی سے کتنی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی شفقت فرماتے تھے۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کس طرح تربیت کی، کس طرح ان کے بال سنوارتی تھی، کس طرح ان کے لیے کھانا پکاتی تھی، بہنوں کی آپس میں محبت کتنی تھی۔ اور پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی، جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کی 2 صاحبزادیاں کسی ایک صحابی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ واحد اعزاز جو ہے سیدنا عثمان ذو النورین کا تھا کہ ان کے نکاح میں پہلے سیدہ رقیہ تھی، اور ان کے انتقال کے بعد پھر سیدہ ام کلثوم کا ان سے نکاح کیا گیا۔ آج ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، ناظرین کرام صبح نور کے جو پروگرام ہوتے ہیں آپ تو ان سے اچھی طرح واقف ہیں میرے ناظرین اور سامعین، کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم بار بار وہ جو اعادہ ہے ہم وہ کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد پاک، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ، آپ کی امت کے اولیاء، ہم ان کے غلام ہیں۔ بس یہی غلامی کی جو سند ہے یہ ہمیں مل جائے، یہ سند لے کے ہم اپنی اپنی قبروں میں جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، پھر استقبال کرتے ہیں آ کے نکیرین بھی۔ آج یہ ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ ان سے واقف ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، ان سے بھی آپ واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، سیدہ ام کلثوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غیر صاحب، آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے اعادہ و تجدید، قرآن نے اسی کو تذکیر کہا ہے۔ اچھا، تذکیر کرنا، بلکہ حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ فذکر انما انت مذکر، لست علیہم بمسیطر۔ یہ 30ویں پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ آپ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں، آپ کی برکت سے یاد آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرواتے رہیں، نصیحت کا عمل بار بار کرتے رہیں، اور اس بار بار کرنے سے ہی انسان کو اگر کوئی ہدایت پہ نہیں ہے تو ہدایت کی راہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر کوئی ہے تو اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ 2 حدیثیں میں مختصراً ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم بار بار پلٹ پلٹ کے ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پیار جو ہے حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ جس سے انسان پیار کرتا ہے پھر اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ صبح نور کا یہ اعزاز ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو، سامعین کو اس پیار میں، اس ذکر خیر میں شامل کر کے ان کی بارگاہوں میں محبتوں اور عقیدتوں کے یہ خراج پیش کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ سیدہ ام کلثوم، میں سب سے پہلے ان کے نام نامی اس میں گرامی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضور علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کی طرف سے وحی کی اتباع ہے، یہ قرآن ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، آقا نے فرمایا میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام کا اپنے بچوں کے نام رکھنا، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، اپنے بچوں کے یعنی نجی معاملات بھی جو ہیں وہ براہ راست وحی الہی کے تابع ہیں، اللہ کی وحی کے تابع ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ نام نامی اس میں گرامی رکھا ہوگا تو یقیناً یہ نام بھی ادھر سے ہی عطا ہوا ہوگا۔ اب یہ کیوں نام رکھا، میں اس پہ غور کرتا رہا تو کلثوم کے مجھے 2 معنی لغات میں ملتے ہیں۔ پہلا معنی اس کا ایسی شخصیت کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہو، اتنا خوبصورت ہو
کہ وہ بس دیکھ رہے، کوئی دیکھے تو اس کا دل کرے کہ اس کو میں بار بار دیکھوں، کتنا خوبرو چہرہ، سبحان اللہ، اس کو کلثوم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو ام کلثوم کا مطلب ہوا حسین چہرے والی، ٹھیک ہے، حسین چہرے والی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خاص اس میں ایک تعلق ہے کہ عربی زبان میں کلثوم جھنڈے کے اوپر لگے ہوئے ریشم کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جو اسے خوبصورت بنانے کے لیے ریشم لگایا جاتا ہے، اس کو بھی کلثوم کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کی شخصیت ظاہراً بھی اور باطناً بھی، صورت بھی اور سیرت بھی، سبحان اللہ، وہ بہت خوبصورت تھی اور آپ کا چہرہ ریشم کی طرح دکھتا تھا، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کا نام ام کلثوم رکھا۔ واہ یعنی اب دو معنی بن گئے، خوبصورت چہرے والی اور ریشمی چہرے والی۔ واہ واہ واہ، اچھا، اس نام کی تاثیر تھی کہ آپ کو لباس میں کثرت کے ساتھ جو لباس پہننا پسند تھا وہ ریشمی لباس تھا۔ اچھا، یعنی آپ ریشمی لباس بہت ذوق اور شوق سے پہنتی تھیں، اور وہ اس زمانے میں بہت قیمتی لباس تھا۔ عثمان غنی بہت امیر تھے، پہلے والدہ جو ملی وہ بھی امیر ترین وومن آف دا مکہ، اور جو شوہر ملے وہ بھی ریچسٹ مین آف مدینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے ان کے شوق کی تسکین کے لیے امت کو یہ رخ بھی دکھایا، ہاں، یہ نہ سمجھو کہ غریب رضی اللہ تعالی فقر اختیاری، فقر اختیاری میں ہفتوں کچھ بھی نہیں کھاتی، تو ادھر میں نے دیکھو ان کی ایک اور شہزادی کو کیا شانیں عطا کی ہیں کہ اس زمانے میں جو لباس کوئی اور پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ سیدہ ام کلثوم پہنا کرتی۔ سبحان جی، بشارت، سبحان اللہ، لباس میں بھی حسن ہے، اللہ نے جو چہرہ دیا اس پہ بھی جمال ہی جمال ہے، اور جمالیاتی ثروتیں ساری سمٹ کے ان کے چہرہ انور پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غائش صاحب، آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہزادی کو بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ جی، انہی اعزازات میں سے آپ کا ایک اعزاز یہ ہے کہ چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 6 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں ایمان لائیں اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئیں۔ اسی طرح دوسرا اعزاز جو آپ کو ملا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو آپ کے اہل و عیال میں سے جو افراد پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھیجا گیا زادِ راہ دے کر اور سواریاں دے کر کہ یہ ان کو مکہ سے مدینہ لے آئیں۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ جو ام المومنین ہیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ہستیاں اس قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی۔ تو ان دو روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد السابقون الاولون کا جو اعزاز قرآن مجید نے جن کے سروں پر سجایا ہے، ان ہستیوں کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اسلام لانے میں بھی پہلے، اور اسی طرح ہجرت کے حوالے سے احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر مہاجرین کے لیے جو اجر الہی بیان کیا گیا، وہی اجر الہی اور ان آیات کا اور ان احادیث کا جو مہاجرین کی فضیلت کے لیے ہیں، ان کا مصداق حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلکہ بعد محدثین نے یہاں لکھا کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ہجرت اکٹھی ہے، تو باقی سابقون ہیں یہ اسبق ہیں، یہ باقیوں سے بھی پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف گئیں، اور پھر اس میں حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں، اور جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری کہ بھی کم سن تھیں، لیکن آپ کے ذمہ تھا کہ آپ نے ان کو سنبھالا اور اپنے ساتھ سفر ہجرت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑی ان کی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بڑی دیکھ بھال، محبت، ان کے بال سنوارنا، ان کو کپڑے پہنانا، وہ کیا منظر ہوگا جی؟ جی غائش صاحب ایسے ہی۔ اور دوسری بات غائش صاحب یہ کہ جو آپ کا نکاح ہوا
اس نکاح کے لیے ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے نکاح جو تھا وہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، اور جب سورہ نازل ہوئی ان کی مذمت میں تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال غزوہ بدر سے واپسی پر جب حضور تشریف لائے تو ان کا وصال ہو چکا، تدفین ہو چکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو محبت اور عقیدت تھی، اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ پریشان اور مغموم رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ نسبت ختم ہو گئی نا، وہ نسبت۔ جی آپ نے پوچھا کہ عثمان تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ اور بھی کسی پر آئی ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور جو میرا ایک دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو نسبت قرابت تھی وہ نسبت اب معدوم ہو گئی، تو حضور میں اس لیے پریشان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ وہاں جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، ارشاد فرمائے، وہ حضرت ام کلثوم کی عظمت اور فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے بہتر ہیں، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہیں۔ یہ جو خیر من حفصہ کے الفاظ ہیں، یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عزت، عظمت، لفظ خیر استعمال ہوا ان کے لیے، واضح کر رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور آپ کی صاحبزادیاں وہ دو نور جب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو آپ ذوالنورین بنے۔ حضرت ام کلثوم کا جب نکاح فرمایا، مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھڑی چھو جائے تو وہ نور بن جاتی ہے، کوئی شک تو جو آپ کی نسل پاک جن کی رگوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، خون نہیں میں کہہ رہا، نور ہوگا، اور سیدہ ختیجہ کا جن کی رگوں میں خون ہوگا، ان کی شان و عظمت تو کیا ہے۔ اب کنز المال کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ جبریل ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں، اور یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کروں۔ ہاں جی، جبریل آ کے جی اطلاع دے رہے ہیں، تو یہ تو نکاح عرش پہ ہو گیا پھر۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی، اور ہم نے شروع میں اسی چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ بھی اللہ کے اذن اور امر کے سے ہٹ کے نہیں ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میں نے إِنْ نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ پڑھا۔ یہاں پر غیر صاحب میں ایک چیز اور بھی رکھنا چاہوں گا کہ سیدہ کا اپنی بہنوں کے ساتھ جو تعلق ہے، جی ارشاد، سیرت نگاروں نے ایک جملہ لکھا اور مجھے پڑھ کے بڑا لطف آیا۔ آپ کی جو بڑی بہن تھیں حضرت زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، نہیں جو حضرت عثمان غنی اچھا رقیہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 سال کا فرق ہے صرف، تو وہ سال کا فرق بہن بھائیوں میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، آپس میں بہت زیادہ کلوزنس ہوتی ہے۔ تو سیرت نگاروں نے ایک جملہ لکھا کہ کانت متلازمتن الیہا کانہما توأم واحد، کہتے ہیں اس طرح یہ دونوں بہنیں آپس میں لازم و ملزوم تھیں اور چمٹی رہتی تھی ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے معاملات میں انوالو رہتی تھیں، کہ لگتا یوں تھا جیسے یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ٹوین سسٹرز ہیں، اچھا جیسے یہ جڑواں بہنیں ہیں، اکٹھی پیدا ہوئی ہیں، اور اس طرح ان کی چوائسز، ان کے کھانے کے مطلب انداز اور ہر چیز جو ہے وہ، یہاں تک کہ سیدہ بعض اوقات ان کے لیے لباس اور پسند کرتی، تو سیدہ یہ جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتی نہیں میں نے وہ ریشمی لباس لینا ہے، وہ کہتی وہ تو بہت قیمتی ہے، تو فوری طور پہ بڑی بہن جو تھی وہ ان کو سپورٹ کرتی کہ اماں چھوٹی بہن ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ کہہ رہی ہیں تو آپ لے دیں انہیں، اور سیدہ پھر ان کو وہ لباس لے کے دیتی۔ ایک کالر ہے، لے لے، آپ کی گفتگو جاری ہے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گائی صاحب کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے جناب، فرمائیں۔ میں آپ سے ملاقات کا بہت مشتاق تھا جی، آج میری آپ سے کال ملی ہے جناب۔ اچھا بسم اللہ بسم اللہ، سوال فرمائیں۔ آپ سے نا میرا آپ کا پروگرام مجھ کو بہت اچھا لگ رہا ہے جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں صبح آپ کا ہر روز پروگرام سنتا ہوں جناب۔ جی اچھا، ماشاء اللہ۔
मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है जनाब। बड़ी मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने नाज़रीन से बड़ी मोहब्बत है जी। फरमाएं सवाल। मेरा सवाल है सरकार है भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और किस किस के निकाह में आई थीं? ठीक है जी, अभी बता देते हैं। वैसे मैंने तादाद तो बता दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। दूसरे कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी फरमाइए। गल साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गुलाम अख्तर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछना था, जो नबी पाक की 2 बेटियां हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई थी, हजरत ज़किया अलैहिस्सलाम और हजरत उम्मे कुलसूम की कितनी औलादें थी? ठीक है जी, ये भी पूछ लेते हैं जी। सवाल आप समझ गए। पहला सवाल तो उन्होंने कर दिया कि जो है हजूर सल्लम की कितनी साहबजादियाँ थी, वो हम बता चुके हैं। तो ये कह रहे हैं इन दोनों की औलाद कितनी हुई? औलाद तो थी नहीं, औलाद नहीं थी जी, इनकी औलाद नहीं थी। ये कुदरत के अपने मामलात हैं। सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बतन मुबारक से ये 2 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। जी बिल्कुल। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों बेटियों से कोई औलाद नहीं। नहीं, वो सैयदा ज़ैनब की बेटी, एक बेटी थी, उसका नाम सैयदा उमामा, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी पुष्ट मुबारक पे सवार हो जाती थी और आका बहुत मोहब्बत और शफ़क़त, हार भी उनको कीमती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ठीक समझ गया। यहाँ पे ऐसा मैं वो अर्ज़ कर रहा था, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हर फैमिली इस चीज़ को महसूस करेगी कि माँ के बाद घर में बहनों में से कोई एक बहन ऐसी होती है जो हर मामले में माँ को असिस्ट करती है, लीडिंग रोल अदा करती है। यानी अगर माँ बीमार हो गई है तो सारे बहन भाइयों को संभालना, माँ कहीं गई हुई है तो पूरे घर की रखवाली करना, ये रोल बावजूद इसके कि आप तीसरे नंबर पर हैं, पूरी आका की फैमिली में उम्मे कुलसूम अदा करती थी। सही है, उम्मे कुलसूम अदा करती थी। सही है। बल्कि जब शेब अबी तालिब में मुश्किलात बहुत बढ़ गईं और सैयदा बीमार हो गईं, अच्छा, आप बेड पे चली गई, बिस्तर पे आराम पे चली गई और आप बिल्कुल चलने फिरने के काबिल न रही, उस लम्हे, यानी वो एक बहुत ही तल्ख लम्हा था, मुश्किल लम्हा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि उस रात में 3 सालों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी एक जगह पे नहीं सोए। सही है। हज़रत अबू तालिब जो है वो जगह बदलते रहते से हर रात आपका बिस्तर बदल देते थे, जगह बदल देते थे। उन लम्हात में पूरी फैमिली को सपोर्ट करने में सैयदा ने जो रोल अदा किया वो नाकाबिले फरामोश है, वो नाकाबिले फरामोश है। बल्कि एक मरतबा किसी बदतीनत आदमी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गर्दो गुबार फेंका, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए घर में, तो आपके ऊपर वो गर्द पड़ी हुई थी। तो आपने जब देखा तो आप बिजली की सी तेजी के साथ उठ के भागी, पानी लिया और लेके उसको धोने लगी, साफ करने लगी और साथ में ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह, जब ज़ारो कतार रोने लगी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार किया, सीने से लगाया, चूमा और चूम के कहा, बेटा ला तब की रो नहीं, इन्नल्लाह मानिउ अबाका, घबराओ नहीं, तेरे वालिद को कुछ नहीं होने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। वाह, एक कॉलर ले लें साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गाजी साहब, मोहम्मद इलियास बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी भाई फरमाएं। तमाम दोस्तों को सलाम पेश हो जी। हो गया जनाब, वालेकुम सलाम। गाजी साहब, हजरत शहजादी हजरत रसूल पाक उम्मे कुलसूम जो हैं, हमारी जो खातून हैं, उनको इनसे क्या सबक हासिल करना चाहिए कि अपनी जो जिंदगी है, उनकी जिंदगी का इनके मुताबिक। मैं समझ गया। लो जी, वो अपना बात मुकम्मल कर लें तो इसका जवाब आपने देना। आप समझ लें, वो कहते हैं दौरे हाज़िर की जो हमारी बहू बेटियां बहनें हैं, वो सबक उनकी सीरत से क्या हासिल कर सकती हैं। लेकिन पहले प्रोफेसर आज़म, मैं ब्रेक से आता हूं तो मुकम्मल करेंगे आप अपनी बात, फिर बशारत साहब आप जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, ये ज़िक्र पाक सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी पाक का है। नाज़रीन, औलिया के ज़िक्र से गुनाह झड़ते हैं और जो अहले बैत अथार में से हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हैं, उनके ज़िक्र पाक से कितने अनवारात हासिल होते हैं। इसलिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर साहब, आप फरमा रहे थे। मैं यहाँ पे गाजी साहब एक बड़ी ईमान अफरोज़ हदीस पाक अर्ज़ करना चाहूँगा। हदीस पाक सारी हदीस बेशक इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक सारी ईमान अफरोज़ हैं, मौजू से रिलेटेड के लिहाज इसमें, बल्कि एक हर्फ उनका नूर जो है वो, सुभान अल्लाह। बल्कि वो किसी ने कहा था कि
حمد لکھوں کہ نعت کیا لکھوں، عکس ذات و صفات کیا لکھوں، حرف در حرف نور بکھرا ہے، میں سیاہی کے ساتھ کیا لکھوں۔ واہ واہ واہ، وہ تو ایک ایک حرف جو ہے وہ نور بکھرا ہوا ہے۔ ویسے ان کے جب تذکار پاک کو لکھ بھی رہا ہو نا تو کستوری بطور سیاہی استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، یہ مجبوری ہے کہ سیاہی سے لوگ لکھتے ہیں، لکھنا کستوری سے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسے وہ کالر نے بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ہماری خواتین کو، بشارت بھائی اس کو ڈیل کریں گے، لیکن میں صرف ایک اس میں حدیث ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو اس سے ایک سبق لینا چاہیے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میری چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی شیر خدا، اور ایک طرف میرے شوہر ہیں حضرت عثمان غنی۔ دیکھیے کتنا مشکل سوال کر دیا، زوجی خیر او زوجۃ فاطمہ خیر، حضور یہ بتائیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں یا فاطمہ کے شوہر زیادہ اچھے ہیں، دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ نے فرمایا، موازنہ کرنے کی بجائے آپ نے صرف ان کے شوہر کی بات کی، آپ نے فرمایا زوجک ممن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ فرمایا سیدہ تیرا شوہر تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس آپ یہ سن کے خوش ہو گئیں، اتنی بڑی، اب آگے کوئی اور مزید ضرورت ہی نہیں تھی، تو پلٹ کے جانے لگیں، یقیناً جا کے حضرت عثمان غنی کو بتانے کی جلدی ہوگی، تو آقا نے آواز دے کے بلا لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا بات سننا، واپس آ گئی۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا ابھی؟ کہتے جی آپ نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ازیدو کے، میں اس پر ایک بات اور زیادہ بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں کا وہ یہ ہے کہ دخلت الجنت ورأیت منزلہ، میں جب جنت میں انٹر ہوا، داخل ہوا، تو میں نے وہاں پہ تیرے شوہر کا گھر بھی دیکھا تھا، گھر بھی دیکھا تھا۔ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي يَعْلُو مَنزِلَهُ، کہا میں نے وہ جو گھر دیکھا عثمان کا، وہ اتنا بلند و بالا تھا کہ میرے صحابہ میں سے کسی اور کا محل اس جیسا بلند نہیں تھا۔ آپ یہ سن کے اور زیادہ خوش ہو گئیں، اور زیادہ خوش ہو گئیں، اور پھر جا کے آپ نے گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ مطلب یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ کسی دوسری جگہ سسرال میں آ کے بھی بات، اپنا میکے میں آ کے بھی بات جو ہے وہ شوہر کی عظمت کی جا رہی ہے، بلکہ شوہر کی جو ہے وہ کوئی ناشکری یا یہ آج کل ٹریجڈی ہے۔ اب تو وہ جب گھر اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، وہ ہاں گھر اسی لیے، تو وہ جب اب ماں باپ کے گھر جائے گی تو اچھی باتیں کبھی اسے ذکر نہیں کرنا، جتنی شکوے شکایتیں بری، اور مائیں بھی آگے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات میں لٹریری ذوق کی آپ کو بتاؤں، مشرقی عورت کی جو محبت ہے نا، میں تو کئی اپنے جو جونیئر شاگرد ہوتے ہیں ان کو یہ شادیوں پہ تحفہ دیتا ہوں، ان کی جو وائفز ہوتی ہیں ان کو زیر لب، ہم نے اپنی جوانی میں کتاب پڑھی تھی، یہ صفیہ کے خطوط ہے، صفیہ جان نثار اختر انڈیا کا بڑا مشہور شاعر تھا، بڑے اس نے کلا اپنا لکھا، شاعر بڑا باکمال تھا، تو ان کا صفوں کے خطوط ہے، اس کا نام ہے زیر لب۔ ایک مشرقی عورت کی اپنے میاں سے جو محبت ہے، اس سے بہتر میں نے خط نہیں پایا، یہ پچھلی ایک صدی، بہت خوبصورت خاطے میں پڑھنے چاہیے۔ جی گائز صاحب، جو سوال آج کا جو ہماری خاتون ہے اس کے لیے وہ کیا آئیڈیل ہے؟ جی بالکل، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بنات اور ساری صاحبزادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا درس ہے ان کی زندگی کے اندر۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے درس کے والے سے، وہ آپ کا صبر ہے، وہ آپ کا حوصلہ ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ ابو لہب کے بیٹے نے جو طلاق دی، اس تکلیف کو بھی آپ نے برداشت کیا، یقیناً ایک فطرتی بات ہے، وہ غم کی بات تھی۔ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد پھر 13 سال کا وہ مکی دور جس میں ظلم کی ساری حدیں توڑی گئیں، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر رہیں۔ پھر شیب ابی طالب کے اندر جو مصائب تھے وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان تمام مصائب کو برداشت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کا بنیادی وصف جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ صبر تھا، آپ کی عزم، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ تھا۔ ان تمام پھر باقی صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آتی ہیں اور اس دوران ہجرت جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکالیف برداشت کی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور شکوے کا کوئی ایک لفظ ان کی زبان اقدس سے تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا، مالی طور پر مستحکم تھے، اس لیے گھر کے اندر ایک خوشحالی وہ ایک لازمی بات تھی، لیکن دوسرا جو زوجین کے مابین ایک خوشگوار تعلقات تھے اس کی بنیاد اس بات پر بھی تھی کہ جو ایک دوسرے سے حسن ظن تھا، اچھے تعلقات تھے۔ اس کی دلیل آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے کہ نبی علیہ السلام کو دعوت پر بلا کر ہر قدم پر غلام آزاد کریں، اس کے علاوہ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا، اے ام کلثوم تم نے عثمان کو کیسا پایا؟ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، ابا جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اخلاق والا اور ان سے اعلیٰ شخص میں نے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس دنیا کے اندر تمہارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور تمہارے والد یعنی مجھ سے بڑھ میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ میں سے میری اخلاق اور میری عادات میں سب سے زیادہ جو مشابہت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوسرا درس جو غازی صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج یہ بات ہوگی، دو کالر انتظار میں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں محمد افضل بول رہا ہوں شاہ جمال سے۔ جی افضل صاحب فرمائیں بھائی۔ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بڑی مہربانی پیار ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں پیار کرتا جتنا میں آپ سے کرتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، عظمتیں دے، اللہ کریم آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں سرکار۔ بسم اللہ، جب چاہیں آپ یہیں چینل پہ آ جائیے گا، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، جب چاہیں آپ تشریف لائیں، ملاقات ہوگی یہاں۔ صبح 8 بجے پہنچ جائیں۔ میں پہنچ جاؤں گا سرکار، بہت شکریہ۔ بسم اللہ بسم اللہ میں بہت ہے آپ کو یاد۔ جی نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ جی السلام علیکم، نیکسٹ کالر دے دیں۔ ہیلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عثمان صاحب۔ حضور میں نے اصل میں ایک کلپ دیکھا تھا جس کی وجہ سے کافی عرصہ پریشانی رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا دیا تھا کہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں مبارک ہیں یہ ساری کی ساری حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تھیں اور حضرت ختیجہ سے تھیں۔ ہاں جی، حضرت ختیجہ سے، چاروں بیٹیاں سیدہ ختیجہ کے بطن سے، 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ختیجہ کے بطن سے تھی، اور 2 بیٹے تھے سیدہ ختیجہ کے بطن سے، میں نے ان کا ذکر کیا۔ السلام کی ہی تھی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں، ساری تحقیق کی کتابوں میں 4 ہی بیٹیاں ہیں۔ جن لوگوں کو اختلاف ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھی، ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہی ہے، جو چند لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پہ۔ الحمدللہ۔ جی آپ اپنی بات صاحب، میں دوسری بات کہ شرم و حیا کے حوالے سے جو درس ہمیں بناتے رسول سے ازواج مطہرات سے ملتا ہے، آج کے اس دور کے اندر جب لبرلزم بہت عام اور روشن خیال لوگ جو ہیں پوری اس قوت میں کو اور طاقت استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام سے دوری اور اسلامی تعلیمات سے خیال روشن دل سیاہ، جی، اور وہ روشن خیال جو ہے وہ بھی روشنی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، اور غیروں کے در پر جو ہے پیشانیاں جھکا کر ان لوگوں کی تہذیب کو لوگوں کے سامنے لائے۔ میں نے پہلے بھی ہم کئی بات اس کا اعادہ کر چکے، بات پھر وہی ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر اگر چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو یہ بات پڑھائی جاتی کہ بناتے رسول کی شرم و حیا کا عالم کیا تھا۔ آج ہمارے لیے خوبصورتی کا، حسن و جمال کا معیار وہ نہیں جو آج کی خاتون کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے خوبصورتی، حسن و جمال اور گھریلو معاملات کے اندر ماڈل جو ذات ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے
ان کی ذات کو اگر ایک چھوٹی سی بچی کو بھی پڑھایا جائے کہ بنات رسول کی شرم و حیا کا عالم کیا تھا، تو وہ بچپنے سے اگر سر پر دوپٹہ لینا سیکھ جائے گی تو وہ کل یوں برہنہ ہو کر یا سر عام بازاروں میں نکل کر اسلام کی بیٹی اس طرح نہیں نکلے گی۔ یہ تب ہوگا جب ان کی سیرت ہم گھروں کے اندر اپنی اولاد کو سکھائیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ اپنا پروفیسر وہ کیا کل ازواجکم و بناتکم کیا ہے آیت قرآن؟ جی بالکل، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا یہ جو پردہ ہم نے حکم دیا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو، یہ تو ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس پردے کی وجہ سے معاشرے میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا اس میں وہ بنات کا ہے، یعنی بیٹی ایک کا نہیں ہے ذکر، جمع کا لفظ ہے، جمع کا، تو وہ 4 بیٹیاں تو قرآن سے بھی ثابت ہیں۔ مجھے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کلام کرنے کا موقع دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اشارتاً تو بات کہہ دی کہ اس سے اختلاف کرنے والوں نے اصل میں اپنے آباء و اجداد کی اصل کتابیں نہیں پڑھی۔ ایک تو قرآن میں آپ نے ماشاءاللہ اس کی نص قرآنی سے آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ جمع کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اچھا 2 پر نہیں ہوتا دیگر لینگویجز کی طرح، یعنی عربی زبان میں 2 کے لیے الگ صیغہ ہوتا ہے، تو جب 3 مان لیا تو پھر چوتھی ماننے میں کیا عرض ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس سے آگے وہ حدیث پاک اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار ناظرین کے سامنے رکھی اور ہے بڑی ایمان افروز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر پڑھا کے فارغ ہوئے تو حسنین کریمین آ گئے، آپ نے ایک شہزادے کو اٹھایا دائیں کندھے پہ بٹھا لیا، دوسرے کو اٹھایا بائیں کندھے پہ بٹھا لیا، کیا منظر ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ بس وہ آپ کہتے ہیں نا ہے تیرے تخیل سے فضو تر وہ نظارہ، یہ واقعی وہ فضو تر نظارہ ہے۔ بٹھا کے آپ نے کہا الا اخبرکم بخیرکم جدن و جدتن و ابن و امن و امن و امتن و خالن و خالتن، فرمایا 8 رشتے گنے حضور نے، فرمایا تمہیں بتاؤں تم میں سب سے بہتر کون ہے دادا اور دادی کے اعتبار سے، ماں اور باپ کے اعتبار سے، چچا اور پھوپھو کے اعتبار سے، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے، 8 رشتے گن کے جب آپ نے بات ساروں کا ذکر کیا کہ ان کا دادا فلاں ہے، ان کی دادی فلاں، کرتے کرتے آپ نے جب کہا نا ان کی خالائیں خالاتہما، ان کی خالائیں، ان میں 3 نام لیے، زینب و رقیہ و ام کلثوم، یہ بیان کر کے پھر حضور آگے بڑا ایمان افروز ہے، آپ نے کہا کہ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ، سارے جنت میں، یہ دونوں جنت میں۔ اور اگلا جملہ ہمارے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا من احبہما فہو فی الجنہ، فرمایا جس نے ان دونوں سے پیار کیا وہ بھی جنت میں۔ یہ تو ایک میں نے ذوق کی بات کی، یہ تو نعت بھی ہے، بیچ میں منقب بھی ہے، بیچ میں سارے عقائد بھی کلیئر ہو گئے، اس میں سب کچھ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ غیر صاحب یہ امام طبرانی المعجم الکبیر، میں پہلے آج کا سوال پوچھ لوں اور پھر امام طبرانی والی بات سنائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا وصال پاک کب ہوا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے، سید ذوالفقار احمد ملتان، سیدہ عابدہ ایبٹ آباد، محمد ایوب انور فیصل آباد، شکیل احمد طلع گنگ، گلزار قادری ہری پور، نجم الدین سیاہ چند گلگت، نثار بزمین لاہور، ملک صابر حسین بہاولپور، ضمیر عباس لیا، محمد ریاض راولپنڈی، سیدہ فرحت واکنٹ، اسوہ تطہیر جوہر آباد، حنان نوید صاحبہ لاہور۔ آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ گھروں پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی اب آپ امام طبرانی، یہاں پہ ایک بات، اس سے یہ انشاءاللہ العزیز بہت سے ذہنوں سے یہ اشکال دور ہو جائے گا۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو متبنہ
جی منہ بلا اڈاپٹڈ سن، آپ نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا. لیکن بعد ازاں جب لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع ہو گئے تو قرآن کی نص آ گئی، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. فرمایا خبردار کسی کو بھی غیر باپ کی طرف منسوب نہ کیا کرو. ٹھیک، وہ زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یعنی سختی سے منع اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے شفقت تھی، کہ محبت یہ تھی. شفقت تو وہ لوگوں کو یہ شک پڑنا شروع ہو گیا. اس زمانے میں اسامہ بن زید کے بارے میں بھی یہی ہے، عقیدہ بھی یہی تھا اس زمانے میں. لوگوں کے ہاں متبنہ کو جسٹ لائک ریئل سن ٹریٹ کیا جاتا تھا، اسی کو وراثت ملتی تھی وغیرہ وغیرہ معاملات ہوتے تھے. لیکن اس میں چونکہ بہت سی قباحتیں تھیں، لہٰذا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ باپ کی بیوی کے ساتھ پھر متبنہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ سیدہ متبنہ کی شادی سے کی بیوی سے بھی وہ جس نے اڈاپٹ کیا وہ نہیں کر سکتا، والد نہیں کر سکتا. وہ اسی لیے حضرت سیدہ زینب کا وہ نکاح، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا کہ ہمیشہ آرڈر آ گیا کہ تم نے منسوب کرنا ہے باپ کی طرف. سنن نبی داؤد کی 2 روایتیں ایسا میں ملا کے عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادعى الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ، اتنی سخت وعید ہے. آقا نے فرمایا کہ جو کسی کو اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس پر جنت حرام، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت. تو یہ جو جعلی سید بن جاتے ہیں 2 نمبر، اس پہ کائنڈلی آپ بعد میں بات کر لیجئے گا، میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، میری بات ادھوری رہ جائے گی. یعنی جنت حرام، اللہ، رسول، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی اس پہ لعنت. اب اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے کسی کو بھی غیر باپ کی طرف منسوب نہیں کرنا. لیکن پروفیسر ہزاروی صاحب نے شروع میں وہ روایت بیان کی کہ جب حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ بہت غم زدہ رہتے تھے، بہت غم زدہ رہتے تھے. آقا نے پوچھا مالی اراکا لہفان محمومن، فرمایا عثمان میں دیکھتا ہوں تو ہر وقت بہت ٹینشن میں، پریشانی میں، تکلیف میں رہتا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، حضور حل داخل علی احد ما داخل علیہ، جو میرے ساتھ گزر گئی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی بھلا گزرے گی. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا حضور ماتت ابنتک التی تحتی، وہ آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ جو میرے زوجیت میں تھی وہ فوت ہو گئی ہیں. اب انہیں معلوم ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، معلوم نہیں تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیٹی کسی اور کی ہے تو میں منسوب حضور کی طرف کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی، کیا پوائنٹ بتایا آپ نے، واہ واہ. یعنی ان کو بھی معلوم تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیتے کہ تو غیر باپ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس پر تو میں نے کہا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ اس کے بدلے میں دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، بلکہ صحابہ کرام نے بھی ان کو ذوالنورین کہا. ذوالنورین کہا. اگر نعوذ باللہ ادروائز ہوتا تو پھر وہ ذوالنورین بنتے نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، نور کی ذات تو ادھر ہی ہے، پھر تو یہ نسبت نور کی ذات سے پایا دوشالہ نور کا، پھر تو اس میں وہ بنتی نہیں، صورتحال بنتی نہیں. بہت اچھے. اور بلکہ اس سے بھی آگے کی ہم بات کریں تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے. انہوں نے کہا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں خصائص اور ہے نا، وہاں ایک آپ کی اسپیشیلٹی یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں تھیں جس کے نکاح میں گئیں، ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کو کوئی اور شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا سیدہ عثمان، حضرت ابو العاص کے پاس سیدہ زینب تھی، جب تک وہ نکاح میں رہی انہوں نے اور شادی نہیں کی. سیدہ علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دونوں جب تک رہی انہوں نے اور شادی نہیں کی. حضرت علی شیر خدا نے جب تک سیدہ فاطمہ رہی اور شادی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ آپ کے اختصاص، آپ کی خصوصیات میں سے تھا. یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ چاروں آپ ہی کی صاحبزادیاں ہیں. تو جب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صحابہ کا اجماع بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ساری تاریخ. بس ہماری اصل میں بدقسمتی ذوق یہ بن گئے ہیں کہ ہم داخل کرنے کی بجائے نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں. اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اس کی. جی غازی صاحب، جس طرح قبلہ نوری صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے والے سے جو ہمارا عقیدہ ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کے والے سے اگر عقیدے کے اندر ذرا بھی خرابی ہوئی تو ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی جا رہی ہے، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کی علیحدگی ہو گئی ابو لہب کے بیٹوں سے، تو ایک طرف تو یہ تکلیف تھی، دوسری طرف ان کا توہین آمیز سلوک بھی تھا اور ان کا وہ رویہ اور ان کی گفتگو تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتیبہ کے حوالے سے، بعد روایت میں عتبہ کے حوالے سے، کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ نبی علیہ السلام نے جب کسی کے خلاف دعا کی ہے تو آپ تو معلم اخلاق ہیں، جب کسی کے خلاف دعا کی ہے تو یہ تب تھا کہ جب آپ کو دکھ پہنچا کسی بات کا حد سے زیادہ، آپ نے فرمایا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب اس کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ زبان رسول سے نکلے ہوئے جملے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتے، رد نہیں ہو سکتے۔ ابو لہب تو بہت ہی کانشس ہو گیا۔ اب اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ ملک شام کی طرف گیا اور زرقاء کے مقام پر اس کے قافلے نے قیام کیا عتیبہ کے، اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ میرے گرد حصار بنا لو، اور رات ایسا نہ ہو کہ وہ دعا پوری ہو جائے اور میں آج آخری رات ہو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا دے۔ قافلے کے باقی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، عین وسط کے اندر وہ لیٹ گیا۔ رات کو ایک شیر آیا جس نے سب کے سر سونگے، سب کو چھوڑ کر وہ اس کے پاس پہنچا، چھلانگ لگائی اوپر سے۔ پھر اپنی اس بیٹی کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم یہ تھا، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو حضور دروازے پر بیٹھے تھے، فرمایا یہ کفن کا کپڑا، ترتیب سے کفن کے کپڑے دیے، فرمایا بیری کے پتے ڈالو، غسل دو، پھر خود جنازہ پڑھایا۔ حضرت انس بن مالک میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں سے میں نے بیان کر دیا، وہ شروع انٹرو میں ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بشارت۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آدھے سر کے درد سے نجات کے لیے سورج نکلنے سے پہلے مریض کے ماتھے پر شہادت کی انگلی سے 7 مرتبہ یا جبارو لکھیں، انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور تلاوت کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہی جوہر ایمان ہے۔ اور جو ہمارا بعض اوقات جو مسائل ذہنی پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور جو مصیبتیں ابتلائیں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کو نہیں سمجھتے۔ ہم دیگر لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے، مذہبی لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، تو یہ نہیں، یہ جو دھات ہے ترجیح اول، ٹاپ پرائرٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ہم نے نہیں بھولنا۔ نعرہ زوردار میرے ساتھ آج مہمان چونکہ 2 ہی ہیں، یہ بھی لگائیں گے اور آپ بھی لگائیں گے۔ اور دوسرا ناظرین کرام، یوٹیوب پہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ روز 2 گھنٹے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری سائٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور رمضان پاک کی آمد ہے، اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات کوئی اسکالر ہوں، فوج کے ریٹائرڈ سینئر آفسران جو ہیں، وہ لوگ جو مذہبی اس ڈسکشن میں شامل ہونا چاہیں ہماری اس بزم میں، ان کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں۔ جو کالجوں کے کوئی اسکالر پروفیسر ہوں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور مدینہ پاک کی یادوں کے حوالے سے ہم ایک مہمان روز بلایا کریں گے رمضان پاک میں، افطار ٹرانسمیشن میں میں خود کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ تو کوئی ناقابل فراموش واقعہ جو ہے وہ آپ ہمیں واٹس ایپ اپنی آواز میں وہ صاحب کریں جن کے ساتھ یہ پیش آیا ہو۔ سکرین پہ نمبر ہمارے موجود ہیں، میرے پروڈیوسر کو بھیج دیں، میرے چیف جو ریسرچ کا یہاں پہ ہے ہیڈ ان کو ڈاکٹر یاسر کو بھیج دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو رمضان پاک میں بلائیں گے بھی، آپ کو انعامات بھی پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ مجھے بہت جگہوں سے مبارکباد آئی کہ بعض مزارات پہ جو لوگ تھے انہوں نے انتظام جو کر رہے تھے پرائیویٹ، انہوں نے وہ ٹیکس ختم کر دیا، وہاں جو جوتے رکھتے ہیں ان کا کوئی وہ پیسے نہیں لیتے، لیکن داتا صاحب کے مزار پر انوار پہ ابھی تک لاہور میں جگہ ٹیکس جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جگہ ٹیکس جو ہے یہ ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے محبان اولیاء کو اقتدار عطا فرمائیں گے کہ جو آ کے وہاں پہ انشاءاللہ بوٹ صاف بھی کروائیں گے اور کوئی پیسے بھی نہیں لیں گے، اور جگہ ٹیکس انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے اللہ ان کے نصیب میں نہ کرے
کہ یہ ایک لقمہ بھی اس سے یا ان کی اولادیں کھا سکیں، وہ سارا پیسہ انشاءاللہ بہت جلد واپس آئے گا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔